رضی سر، سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر کسی بھی فیصلہ سازی کے عمل میں اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے مطلب کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ اوپینین آئے اور اچھا فیصلہ ہو. جی، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو تسلیم کرنا بھی پھر پوری امت کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، بھلے آپ کی رائے ویسے نہ بھی ہو. اب دیکھیے، 2 دنوں کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کینٹ کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، اور ان اٹیکس کے اندر پہلے اٹیک میں 8 نوجوان ہمارے فورس کے شہید ہوتے ہیں اور دوسرے میں 5 شہید ہوتے ہیں. اور آپ اس میں یہ دیکھیے کہ سویلین بھی قتل کیے جاتے ہیں جو اس ہاسپٹل کے اندر لوگوں کے زخموں کے اوپر رکھ رہے تھے، پھا رکھ رہے تھے، یا جس کو مرہم کہتے ہیں. لیکن ان دونوں واقعات کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے، جو ویڈیو جاری کرتا ہے، اس میں ان شہادتوں کے اوپر باقاعدہ خوشی سے کچھ افراد جو ہے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ مسائل کو حل کی طرف لے جانے والا منظر نہیں ہے. آپ اس طرح اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کی شہادتیں جو ہیں ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ میں اور دشمن میں فرق نہیں رہ جاتا، اور پھر جب آپ کے ساتھ دشمن والا سلوک ہوگا تو پھر آپ کو چیخنے کا حق نہیں ہوگا. یہ بالکل غیر مناسب ہے. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ایک یونٹی کے ساتھ، یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں نا، اور کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف جتنی جگہ پہ مرضی ہو، جتنے لیول کا مرضی ہو، یہ ریڈ لائن ہے. اسی طرح جو انٹیگریٹی ہے ریاست کی، جو سیکیورٹی ہے ریاست کی، وہ کسی بھی ریاست کی ریڈ لائن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ والا رویہ جو ہے نا، یہ کوئی قابل ستائش رویہ نہیں ہے. جو میں بہت دکھی ہوں اس حوالے سے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور بڑے ٹیکٹ کے ساتھ، کہیں یہ بتانے کے لیے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، کہیں کوسچن مارک لگا کے. وہ ایک خونک سا آدمی ہے، اس نے اس طرح کی ویڈیو بنا کے تو اس کو پوسٹ کر دی ہے صرف اس لیے کہ مجھے 4 لائکس مل جائیں گے، لوگ مجھے پہچاننا شروع کر دیں گے، مجھے شہرت مل جائے گی. یہ والے رویے جو ہوتے ہیں، یہ جسے کہنا چاہیے بالغ نظر قوموں کے رویے نہیں ہوتے. میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا. باقی پتہ نہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے یہی پوچھا تھا. بالکل صحیح آپ نے اس کا جواب دیا. سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے جو اس وقت کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں؟ سر، ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اس سے پہلے شائستہ خان عباسی اور آصف علی زرداری بھی نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر چکے ہیں. جب اتنے سینئر ترین سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات پر ایگری کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور کون نہیں کرتا؟ سر، ایگری کیا جاتا ہے لیکن وہ مذاکرات سے انکار کرتا؟ سر، اگر ایک پارٹی کہتی ہے مذاکرات کرنے ہیں تو دوسرے نہیں کرتے. پی ٹی آئی جب سے صرف ایک پارٹی کہتی ہے مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ گالیاں بکتا ہے. سر، وہ چیف آف آرمی سٹاف کی نیم کالنگ کرتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو طوائفیں کہتا ہے، مختلف عہدیداروں کو. ایک شخص ہے جس نے اپنی بکواسیات سے پورے معاشرے کے اندر، پورے سیاسی منصبدار کے اوپر، یہ تو سیاسی طور پر بیانات جو ہیں وہ اختلافات، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. مذاکرات کی بات ہم کریں تو جب کہا جاتا ہے کہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کے کچھ مطالبات ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بلائیں تو صحیح، کیا آئیں کہ ہم بات تو کرتے ہیں. فورم ہے نا، وہ حکومت میں ہے نا، حکومت میں ہے، اور حکومت میں شامل لوگوں کے پاس فورم ہوتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کا فورم ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ان کے نمائندے. گنڈا پور صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس دفعہ جو میری زمینوں کے اوپر گندم کی فصل ہوئی تھی وہ میں نے طالبان کو بھتہ دے کے اٹھائی ہے، ادروائز وہ مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. یہ بتانے کے لیے جاتے وہ چیف منسٹر صاحب جن کے ذمہ ہے کہ وہ 2.5 سے 3 کروڑ کی جو آبادی ہے کے پی کے کی، اس کو سیکیورٹی فراہم کریں. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جا کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گندم کی فصل اٹھائی ہے اور طالبان کو بھتہ دیا، مقامی ٹی ٹی پی کو. آگے چلتے ہیں. فورم ہے، مطلب کہ وہ ایکنک کا فورم ہے، میرا خیال صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب رہنمائی کریں گے ہماری. اور بھی بہت سارے فورمز ہیں
جو آفیشلی ہوتے ہیں، جیسے کہ عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ہیں نا جی اس وقت حکومت میں ہیں، تو حکومت کے اندر شامل لوگوں کے لیے آفیشلی انٹریکٹ کرنے کے لیے فورم ہوتے ہیں. صحیح. گنڈاپور صاحب نے آج تک آفیشلی انٹریکٹ نہیں کیا. وہ جلسے کی زبان بولتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں، وہ گالی بکتے ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بکی ہیں. ٹھیک ہے، یا مریم نواز شریف صاحبہ کو بکی ہیں. چلیں بلاول تو پھر بھی ہے، مریم تو بیٹی ہے نا، اور بیٹیوں کی گالی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کوئی بھی کلچر یا سیولائزیشن ہو اس کے اندر کتنی مائنڈ کی مریم جاتی نواز ہے. صاحبہ جو ہیں وہ بھی تو بولتے ہوئے خیال نہیں کرتی. نہیں، ان کا وہ لیول تو نہ آپ کریں. انہوں نے کیا بولا، مطلب کیا ایسی قابل اعتماد بات ہے؟ وہ کہتی ہیں اگر میں ٹک ٹاک بناتی ہوں تو آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں. آپ کا حلیہ ٹک ٹاکرز جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ تمہارا مال. سر ان کو کہا جائے تو وہ مائنڈ کر جائیں. اب ریپیٹ نہیں، آپ ایسی بات کریں نا کہ جس کو میں ریپیٹ بھی کر سکوں. آپ نے ریپیٹ کر دیا نا. میں گنڈاپور کی کوئی بات ریپیٹ نہیں کر سکتا آن ایئر، جو وہ بکواس جو وہ گفتگو فرماتے. ٹھیک ہے نا، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے لیے. اس لیے یہ جو حجاب برپا کیا ہوا ہے نا ایک گروپ نے، اس گروپ کے ہاتھ میں ہے بلیک میلنگ انسٹرومنٹ، جس کو ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کہتے ہیں. اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو چاہیے فیم چاہیے، ایکسیپٹیبلٹی چاہیے، اپروچ چاہیے. یہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے بڑے بڑے سیٹ اپ قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ بات وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر، اور وہ اس کے ذریعے بلی کرتے ہیں. کل انہوں نے بڑے فخر سے پورے میڈیا کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے جسٹس مشیر عالم صاحب کو بلی کیا ہے، اینڈ ہی ہیز ریفیوزڈ، کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے باعث آنے دیا. میں نے دیکھا تقریباً تمام میڈیا نے یہ غلط اور جھوٹی خبر چلائی. میں نے وہ لیٹر حرف بحرف پڑھا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے میں 15 ایکڑ کے اوپر ایک کمپلیکس بنا رہا ہوں معذور لوگوں کی مکمل بحالی کا، اور وہ میری کمٹمنٹ ایسی ہے کہ اگر میں نے کوئی اور کمٹمنٹ پکڑ لی تو میرا منصوبہ رہ جائے گا. تو میں اس مصروفیت کے باعث ادھر نہیں آنا چاہ رہا. لیکن آپ گرپ دیکھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے پورے میڈیا سے چلوایا کہ وہ سوشل میڈیا کی بولنگ کے باعث جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ آنے سے انکاری ہو گئے. تو اگر ایک گروہ کے ہاتھوں، ایک مافیا کے ہاتھ کے اندر آپ اتنا بڑا کمیونیکیشن کا انسٹرومنٹ دے دیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرے گا. میں نے آپ کو مثالوں سے واضح کیا. جی صحیح. انور صاحب، ساری گفتگو رضی صاحب کی آپ نے سنی. اس کے بعد میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے قومی حکومت بن سکتی؟ دیکھیں سارش، یہ حکومت کے پاس بہت زیادہ ٹولز ہوتے ہیں. کس نے حکومت کو کس نے روکا ہے، کس نے ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے لیے قوانین نہ لے کے آئیں؟ آپ ڈیجیٹل رائٹس جو اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں اس پر ہم نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیجئے، برین سٹارمنگ کیجئے، آئین اور قانون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیجئے، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کے بعد یہ قانون لے آئیے. دیکھیے کسی ایک سیاسی جماعت نے، آج ہم 4 برس 5 برس ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، تو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے حق اور سچ کی بات کو، اپنے بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے روک رکھا ہے؟ کسی نے نہیں روک رکھا.